اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بہت احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے دین کے خدمت کے خاطر قبول فرمایا. اور مزید کرم یہ ہوا کہ تھوڑی دیر دین کے نسبت پر بیٹھ کر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تھوڑی دیر دین کے نسبت پر بیٹھ کر غور و فکر کر لینا اپنے مقام پہ رہ کر 60 یا 70 برس کے نفلی عبادت سے افضل ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو مجلس لگی ہے ہمیں دیکھنے میں چند افراد کی مجلس ہے، لیکن اس مجلس کے اندر، اس مجلس کے اوپر اللہ رب العزت بڑے بڑے انعامات اور مغفرت کے وعدے رکھے ہیں. حدیث پاک کا خلاصہ مفہوم ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ایسی مجلس دیکھیں انشاءاللہ تھوڑی دیر بیٹھ جائے یا کھڑے ہو جائے. ایسا کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ایسی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث پاک کا خلاصہ مفہوم ہے کہ ہماری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی اللہ رب العزت اپنے پاک محبوب دین کے اندر رکھی ہے. جس کے زندگی میں دین ہوگا دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہے، اور جس کے زندگی میں دین نہیں ہوگا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو دنیا و آخرت دونوں جہاں میں ناکام ہے. کہا کہ زندگی میں دین کا ہونا بہت شرط ہے. دین کا ہونا شرط ہے. جب تک ہمارے زندگی میں دین نہیں آئے گا تب تک میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. یہاں تک کہ ہمارے گھر کے اندر بھی دین نہیں آئے گا. جب ہمارے زندگی کے اندر دین رہے گا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہمارے گھروں کے اندر بھی دین آئے گا. ورنہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، خلاصہ ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی. کتنا؟ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی. وہ 4 مرد جن کے اوپر جنت کا ٹکٹ، جنت کی بشارت دے دی گئی ہوگی. جنت کا ٹکٹ مل گیا ہوگا، جنت واجب ہو گیا ہوگا. ویسے مرد کو ایک عورت جہنم میں لے کر کے جائے گی جن کے اوپر جنت واجب ہو گیا. ویسے مرد کو کہا کہ اس عورت کا تعلق وہ ان 4 مردوں سے کیسا ہے؟ بہت نزدیکی تعلق ہے، بہت نزدیکی تعلق ہے. اس کے معاملات بہت نزدیک ہے. کہا کہ جب حشر کے میدان کے اندر اس عورت کے ساتھ سوال و جواب پیش آئے گا، سوال و جواب ہوگا، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ رب العزت جب پوچھیں گے کہ بتاؤ تو نے ہمارے لیے کیا کر رکھا ہے، کیا کیا لے کر کے آئی ہے، تو عورت کہے گی یا بارک تعالیٰ، یا اللہ رب العزت ہمیں تو نے ہمارے ابا جان کو دیا. جو باپ بیٹی کا پیار ہوتا ہے سب کچھ انہوں نے عطا فرمایا مجھے. سب کچھ دیا، ہر اعتبار سے جو ہے نا محبت کی. لیکن یا اللہ رب العزت، یا بارک تعالیٰ، تیرے بارے میں، تیرے احکام کے بارے میں انہوں نے کبھی کچھ نہیں بتایا. تیرے بارے میں اور تیرے احکام کے بارے میں ہمارے ابا جان نے کبھی ہمیں کچھ نہیں بتایا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ رب العزت کہیں گے فرشتے سے کہ اے فرشتو، اس بندے کو، اس بندے کے ہاتھ سے جنت کا ٹکٹ لے لے اور اس عورت کے ہاتھ میں دے دے، اور اس عورت کے ہاتھ میں دے دے. اور دے دیا جائے گا. پھر کہیں گے اللہ رب العزت کہ اے فرشتو، اسے ناک اور منہ کے بل جہنم میں جا کے، گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جا کے ڈال دے، اور ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد آئے گا شوہر کا نمبر. دیکھیے کتنا نزدیکی معاملہ ہے اس عورت سے، ان 4 مردوں کا کتنا نزدیکی معاملہ ہے. پھر آئے گا نمبر شوہر کا، خاوند کا، ہسبینڈ کا. کہ اللہ رب العزت پوچھیں گے بتاؤ تم نے
بتاؤ ہمارے بارے میں کیا تمہارے شوہر نے تمہیں کچھ بتایا؟ ہاں، تو وہ عورت کہے گی یا بارک تعالیٰ میاں بیوی کے بیچ کا جو پیار ہوتا ہے سب کچھ انہوں نے دیا، سب کچھ انہوں نے دیا، ہر اعتبار سے دیا، ہر ایک شوق کو پورا کیا، لیکن یا اللہ تعالیٰ یا اللہ رب العزت انہوں نے تیرے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تیرے ذکر کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، اور تیرے احکام کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا۔ ہاں، تو اللہ رب العزت کہیں گے اے فرشتوں، ہاں اس کے بھی ہاتھ سے جنت کا ٹکٹ لے لے اور اس عورت کے ہاتھ میں دے دے، اور دے دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت کہیں گے اے فرشتوں، اسے بھی ناک اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے آ کے ڈال دیا جائے گا۔ ہاں، اور پھر تیسرا نمبر آتا ہے بڑے بھائی کا۔ ہاں، کس کا؟ بڑے بھائی کا۔ ہاں، دیکھیے اس عورت سے ان مردوں کا کتنا نزدیکی معاملہ ہے، کتنا نزدیکی تعلقات ہیں۔ ہاں، کہ بڑے بھائی کو بلایا جائے گا اور اس عورت سے پوچھا جائے گا، اللہ رب العزت پوچھیں گے بتاؤ ہم نے تمہیں جو ہے بڑے بھائی کے طور پر، ہاں بڑے بھائی کے طور پہ اس بندے کو دیا تھا، ہاں اس نے تمہیں کیا کیا بتایا، کیا نہیں بتایا، اور کیا بتایا اور کیا نہیں بتایا۔ ہاں، تو عورت کہے گی، وہ عورت کہے گی ہاں یا بارک تعالیٰ یا اللہ رب العزت، ہاں جو بھائی بہن کے بیچ جو پیار ہوتا ہے، جو اخلاق ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، ہمارے بڑے بھیا نے سب کچھ دیا، ہمارے بڑے بھائی نے سب کچھ دیا، لیکن یا اللہ رب العزت تیرے بارے میں، ہاں تیرے احکام کے بارے میں ہمارے بھیا نے کبھی کچھ نہیں بتایا، ہاں تیرے ذکر کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کہیں گے فرشتوں اس کے ہاتھ سے بھی جنت کا ٹکٹ لے لے اور اس عورت کے ہاتھ میں دے دے، اور اس عورت کے ہاتھ میں دے دے، ہاں اور دے دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت کہیں گے فرشتوں اسے بھی جو ہے ناک اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے آ کے ڈال دے، اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھیے کتنا نزدیکی معاملہ ہے اس عورت سے، ہاں اور یہ عورت جہنمی ہے، یہ عورت اس کے اوپر جہنم شرط ہو گیا تھا، لیکن آج یہ جنت میں جا رہی ہے، اور یہ چار مرد کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم کے اندر، ہاں جو جن کے اوپر جنت واجب ہو گیا تھا۔ ہاں، اور چوتھا نمبر آئے گا بڑے بیٹے کا، ہاں چوتھا نمبر بڑے بیٹے کا آئے گا۔ ہاں، اللہ رب العزت کہیں گے اے عورت بتا، ہاں ہم نے تجھے بڑے بیٹے کے طور پہ ایک بیٹا دیا، ایک لاڈلا دیا، ہاں اس نے تمہیں کیا کیا بتلایا، کیا 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 تمہارے ساتھ؟ ہاں، وہ عورت کہے گی یا اللہ رب العزت یا بارک تعالیٰ، ہاں یہ جو ماں بیٹے کے بیچ کا جو پیار ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے، ہاں سارے چیز ہم دونوں نے بانٹا، اس نے مجھے بانٹا، میں نے اسے بانٹا، ہاں یہاں تک کہ جب یہ پیدا ہوا تب سے لے کر کے آج تک، ہاں سب کچھ ہم نے کیا، سب کچھ کیا۔ یہ کہیں سے آتا تو میں کھانا پروسنے لگتی، میں کھانا لگانے لگتی، لیکن یہ جو ہمارا بڑا بیٹا ہے، جو آپ نے بڑے بیٹے کے طور پہ بیٹا دیا ہے، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ ماں ظہر کی اذان ہو رہی ہے، عصر کی اذان ہو رہی ہے، آپ جا کر کے کم سے کم نماز پڑھ لیں، پہلے نماز پڑھ لیں۔ کبھی اس نے یہ نہیں کہا، کبھی اس نے یہ نہیں کہا، ہاں لیکن ہر ایک اعتبار سے ہر چیز اس کا پورا ہوتا تھا، جو کہتا سب کچھ ہوتا، لیکن کبھی اس نے جو ہے ایک وقت کی نماز پڑھنے کو نہیں کہا، یعنی سب سے پہلے دنیا کو سامنے رکھتا تھا، سب سے پہلے دنیا کو سامنے رکھتا تھا۔ ہاں، تو اللہ رب العزت کہیں گے ہاں اے فرشتوں اس کے بھی ہاتھ سے جنت کا ٹکٹ لے لے اور اس عورت کے اس کے ماں کے ہاتھ میں دے دے، اس عورت کے ہاتھ میں دے دے، اور دے دیا جائے گا۔ ہاں، اس عورت کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت کہیں گے فرشتوں اسے بھی ناک اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے آ کے ڈال دے، اور ڈال دیا جائے گا۔ ذرا سوچیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک عورت کا تعلق کتنا نزدیکی تعلق ہے ان چار مردوں سے، اور ان چار مردوں کا تعلق ایک عورت سے کتنا نزدیک ہے، ہاں کتنا نزدیک ہے۔ ہاں، آج ذرا سوچنے والی بات ہے، فکر کرنے والی بات ہے کہ آج ہمارے زندگی میں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے زندگی میں دین آئے، جبکہ
اللہ رب العزت اگر ہماری کامیابی رکھے ہیں تو صرف اور صرف دین کے اندر ہے، دنیا کے اندر نہیں ہے۔ دنیا فانی ہے، ایک دن چھوٹ جانی ہے۔ آج اگر ہم آسمان میں پتھر پھینکیں گے، پتھر ہی واپس آئے گا، اینٹا واپس نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کل قیامت کے روز جیسا ہم عمل کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کل قیامت کے روز ویسا ہی فیصلہ کرے گا۔ ہاں، ویسا ہی فیصلہ کرے گا۔ ہاں، جیسا ہم اللہ رب العزت سے گمان کریں گے، ویسا ہی کل قیامت کے روز اللہ رب العزت ہمارے ساتھ گمان کرے گا۔ ہاں، اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت خود قرآن کے اندر فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے خلاصہ ہے، کیا تمہیں گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا؟ کیا تمہیں گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا؟ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کا کوئی مقصد ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا ہے، اپنے کلام کے اندر فرمایا ہے۔ ہاں، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے زندگی کے اندر دین کا ہونا بہت شرط ہے، بے حد شرط ہے۔ ہمارے زندگی کے اندر دین کا ہونا ضروری ہے، نہایت ضروری ہے، تاکہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے گھر کی بھی عورتیں ڈائریکٹ جنت میں جانے والی بن جائیں، اور ہم بھی ڈائریکٹ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جیسا کہ ابھی تھوڑے دیر پہلے ایک واقعہ، ایک حدیث گزری ہمارے سامنے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ وہ عورت جو جہنمی ہے، جس کے اوپر جہنم کا بشارت دی جا چکی ہے، اور یہ 4 مرد جس کے اوپر جنت کی بشارت دی جا چکی ہے، جنت کا ٹکٹ دیا جا چکا ہے، جنت واجب کر دیا گیا ہے۔ ہاں، کہ دیکھیے، جن کے اوپر جنت واجب کر دیا گیا، جنت کا ٹکٹ دے دیا گیا، ان کے ہاتھوں سے ان 4 مردوں کے ہاتھوں سے جنت کا ٹکٹ، جنت کی بشارت لے لی گئی، اور اس جہنمی عورت کے ہاتھ میں دے دیا گیا، اور یہ 4 مرد جہنم میں چلے گئے، اور یہ جو جہنمی عورت تھی یہ جنت میں چلی گئی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دین کا ہونا ہمارے زندگی میں شرط ہے، دین کا ہونا ہمارے زندگی میں شرط ہے۔ جب تک ہمارے زندگی میں دین نہیں آئے گا، تب تک ہم نہ دنیا میں کامیاب ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ہاں، ایسا کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔